بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ 11 سے 20ویں روزے تک کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد اور وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج میں آپ کو وہ عمل دوں گی جو آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کی رکاوٹ، بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے کی دعا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ، جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی مغفرت ہی مغفرت ہے۔ رمضان کریم مسلمانوں کے لیے وہ خاص تحفہ خداوندی ہے جس میں نفل نماز کا فرض نماز یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس خاص مہینے میں شیاطین سخت زنجیروں سے جکڑ لیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان میں فجر سے شام تک مسلمان رضائے الہی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ کو صرف بھوکے پیاسے انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس تعریف و عبادت کو تو فرشتے ہر وقت بیان کرتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزے دار کی افطاری کے وقت، عدل کرنے والے حاکم کی اور مظلوم کی۔ تو جتنا ممکن ہو جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگی جائے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے کو آئے تو بدکار کو بھی معاف کر دیتی ہے، اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے رحمت مانگے، مغفرت مانگے، دعا مانگے، تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کروں۔ اس بابرکت مہینے کی ہر ساعت، ہر گھڑی ان گنت گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے دن ہر رات جہنمیوں کو آزادی اور روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پاک اور تراویح کا رمضان میں باقاعدگی سے اہتمام کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک اور تراویح کی ہدایت فرماتے۔ انسان تبھی دوسروں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ خود اس تکلیف سے گزر رہا ہو۔ ایک بھوکا ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ غریبی میں بھوک پیاس کیسی ہوتی ہے۔ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استغفار کرتے رہے اور امت کو بھی توبہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت کرتے رہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام گناہی کبیرہ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ کی مغفرت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ حدیث مبارکہ
ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں، زمین کہتی ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھنسا لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت یعنی سفارش کریں گے۔ روزے عرض کریں گے اے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روکا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ حضرت ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے توبہ کے واقعات اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آ کر بیٹھا کرتا تھا، وہ ایک بہت بڑا آدمی اور مالدار شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا تھا اور اس کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ اس شخص کے پاس بہت سے پیسے تھے، اس نے اپنے وقت کا کوئی حکیم کوئی طبیب نہیں چھوڑا، لیکن اس کی بیٹی صحیح نہیں ہوئی تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو جا کر توبہ کر، اور وہ شخص روز توبہ کرنے کا وعدہ کر کے چلا جاتا، جیسے بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب رمضان شریف آئے گا تو ہم پکی اور سچی توبہ کر لیں گے اور پھر عمرہ کر کے بالکل نیک بن جائیں گے۔ جس طرح ہم وعدے کرتے ہیں اسی طرح وہ بندہ بھی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کرتا اور نکل جاتا۔ ایک دن وہ شخص صبح حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آج کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور میری زندگی میں ایک 14 سال کا نوجوان آیا ہے، اس کا کردار مجھے توبہ کروا گیا۔ غور کیجئے کہ 14 سال کا ایک نوجوان اور اس کا کردار اتنا مؤثر کہ وہ توبہ کروا گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا کیا؟ تو سنیے گا غور سے اس واقعے کو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ شخص کہنے لگا گھر میں کچھ مہمان آنے والے تھے، میں کل بازار گیا سودا سلف خریدنے کے لیے، مگر سامان کچھ زیادہ خرید لیا، 10 کلو مچھلی تھی، اس میں کچھ اور بھی کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہاں پر بہت سارے مزدور کھڑے تھے، جیسے آج بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے چوراہوں اور مختلف جگہوں پر ہمارے علاقے میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کہ شاید کوئی انہیں کام پر لے جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مزدور بیٹھے ہوئے تھے اور انہی مزدوروں کے درمیان ایک 14-15 سال کا نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں یہاں مزدوری کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے یہ میرا سامان ہے، اسے فلاں جگہ پہنچانا ہے۔ اس نے جواب دیا ٹھیک ہے حضرت میں 3 دینار لوں گا۔ مزدوری طے ہو گئی اور اس بچے نے سامان اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور میرے ساتھ چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ ظہر کی اذان ہوئی۔ وہ بچہ کہنے لگا چاچا جی اگر اجازت ہو تو ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ دیکھیں اس بچے کی عمر کتنی کم تھی، لیکن یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی اس کا دل سجدے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ وہ بچہ پھر کہنے لگا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا پڑھ لو۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور بیٹھ گیا، جبکہ وہ بچہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ سب نمازیوں کو نماز پڑھنے میں دیر لگی مگر وہ بچہ سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا بیٹا ابھی تو باقی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا چاچا میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی چور ہوں۔ یہ سن کر میں اور بھی متاثر ہوا۔ جب وہ بچہ دوبارہ سامان کندھے پر رکھ کر چلنے لگا تو راستے میں گرمی کی شدت سے اسے پسینہ آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے سامان مجھے دے دو، میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیتا ہوں۔ تو وہ پیارا سا نوجوان کہنے لگا نہیں چاچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر آپ نے سامان اٹھا لیا تو پھر میں مزدوری پوری نہیں لے سکتا کیونکہ میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں مزید حیران ہوا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ اندر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ نوجوان بہت نیک اور دیانتدار ہے، 3 دینار اس کی مزدوری دینی ہے۔ بیوی نے مجھے 3 دینار دے دیے۔ میں نے وہ دینار اس بچے کے ہاتھ میں رکھے۔ بیوی کہنے لگی اگر بچہ اتنا نیک ہے
اور آپ اس سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں تو اسے دوپہر کے کھانے کی دعوت دے دیں، کھانا تو تیار ہے۔ جب میں نے اس کے ہاتھ پر 3 دینار رکھے تو میں نے کہا بیٹا میری ایک بات مانو گے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے پیسوں کی طرف دیکھا اور کہا چاچا آپ کا نمک کھا لیا ہے، اب تو آپ کی بات مانوں گا۔ میں نے کہا بیٹا دوپہر کا کھانا تیار ہے، آؤ کھا لو، عام دن ہے، رمضان المبارک بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اس نیک سیرت بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمکی۔ وہ کہنے لگا نہیں چاچا بڑی مہربانی۔ میں نے پھر اصرار کیا کہ بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نیکیوں کو بھی دوسروں سے چھپاتے تھے۔ دیکھیے کہ صاحب ایمان لوگوں کا تقوی کیسا ہوتا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا پھر شام تک تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس میں 3 دینار کما لیتا ہوں، سارا وقت میں یا تو میں شام تک قرآن پڑھتا رہتا ہوں یا پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ اور ہم سب ایسے ہیں، ہمیں جتنا بھی منافع ہو جائے لیکن ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہمارا پیٹ ایسا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھی چلے جائیں تو نہیں بھرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک ہے سوائے قبر کی مٹی کے انسان کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یعنی اگر غنا اختیار کرنے ہوں تو انسان خود ہی کرے گا ورنہ نفس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بچہ کہنے لگا میں 3 دینار کماتا ہوں، اس کے بعد قرآن پڑھتا ہوں اور درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے اگر افطاری میرے ساتھ کر لو تو؟ وہ نوجوان کہنے لگا کوئی حرج نہیں، بس آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں۔ میں نے اسے مسجد چھوڑ دیا اور مغرب کے بعد لینے گیا تو اس نے کہا میں نے روزہ پانی سے افطار کر لیا ہے، میرا گھر بہت دور ہے، اگر اجازت ہو تو میں رات کو آپ کے گھر ہی رک جاؤں اور عشاء کے بعد کھانا کھا لوں۔ میں اسے عشاء کے بعد گھر لے آیا، کھانا کھلایا اور سونے کے لیے مہمان خانے میں جگہ دی۔ وہ سو گیا۔ کہنے لگے کہ میری 20 سالہ معذور بیٹی تھی، ہم ترس گئے تھے کہ وہ اپنی ٹانگوں پر چلے۔ جب ہم اسے کھانا کھلانے گئے تو باتوں باتوں میں بتایا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور ہم نے اس میں یہ خوبیاں دیکھی ہیں۔ کھانے کے بعد بیٹی اپنے کمرے میں سو گئی اور ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ جب سحری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، دل کو گھبراہٹ ہوئی کہ نہ جانے کیا ہوا۔ دروازے کے پیچھے سے بیٹی کی آواز آئی ابا جی دروازہ کھولیں۔ ہم پریشان ہو گئے کہ بیٹی اس وقت کیوں بول رہی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ہماری چیخیں نکل گئیں۔ وہ بیٹی جو 20 سال سے معذور تھی دوڑ رہی تھی، کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی، کبھی ہماری طرف آتی کبھی سیڑھیوں سے نیچے دوڑتی۔ ہم نے کہا بیٹی یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی ابا جی آپ نے کہا تھا کہ ایک نیک نوجوان آیا ہے، میں سوتے سوتے یہی سوچتی رہی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے اس کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے۔ ابھی میرے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری ٹانگوں میں حرکت ہونے لگی اور میں اٹھ کر چلنے لگی۔ یہ سب سن کر ہم میاں بیوی اس نوجوان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، وہاں صرف ایک رکا رکھا ہوا تھا۔ جب ہم نے اسے پڑھا مجھے معلوم تھا کہ میری حقیقت کھل جائے گی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے مت آئیے بلکہ توبہ کیجیے اور اللہ والے بن جائیے، قرآن پاک سے دل لگائیے۔ اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا طواف کرواتے ہیں، میں آپ کو یہ درس دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیے۔ وہ شخص حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں یہ واقعہ سن کر حیران رہ گیا کہ 14 سالہ نوجوان نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے گھر کی تقدیر بدل گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا جو بھی اللہ کا بندہ یا بندی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے حضور توبہ کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا دوست بن جاتا ہے اور پھر وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ آئیے آج 11ویں روزے کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، ہو سکے تو اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں آمین بھی لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم
ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ اے میرے مولا تمام مسلمانوں کی ہر دم حفاظت فرما، ان سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ آپ نے اس وظیفے کو 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بہتر ہے اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور وہ بہنیں اور بیٹیاں جو کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتی یا نماز ادا نہیں کر سکتی وہ بھی استغفار ضرور کریں، کیونکہ استغفار سے انشاءاللہ تعالی ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس دعا کو پڑھیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنی حاجات، مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں التجا کریں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اس کے بعد کم از کم 3 بار، 7 بار یا 11 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو لاتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے اپنے گناہوں کا تصور کر کے روتے ہوئے یہ دعا پڑھتی جانا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا یا کرتی ہوں۔ آپ یہ والا استغفار پڑھ لیں، ورنہ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا یا مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور میں توبہ کرتا یا کرتی ہوں۔ اس دعا کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان دعاؤں کا اپنی زبان پر ورد جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، اے اللہ بخش دے مجھے میرے گناہ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین۔ یہ دعا آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے میری سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔